آج میں اپنے بن باجوہ گاؤں کے ایک بڑے مولانا حبیب اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات کروں گا۔ صبح سویرے ہی نماز کے بعد ہمارے گاؤں کے مرحوم مولانا حبیب اللہ کشمیری اپنی دکان پر لگائے گئے لاؤڈ سپیکر پر درس شروع کر دیتے۔ میں اپنے گاؤں میں درد دل، درد قوم، محب الوطنی گاؤں کے فلاحی کاموں میں سب سے آگے پیش شخصیت دیکھی۔ آپ گاؤں کے مشرقی حصے کی مشہور جامع مسجد، جس کا نام ابھی بھی شخصیت کی وجہ سے مولانا حبیب اللہ کی مسجد پڑ گیا ہے، آپ کشمیری بٹ تھے۔ جتنی زندگی بسر کر لی، ایک ایک لمحہ سانس کا ان کی یہی آس رہی کہ بن باجوہ گاؤں میں فلاحی کام ہوں۔ ان کے دوسرے ساتھی جو ان کے ہم قدم رہے، سیٹھ برکت علی مرحوم کپڑے والے اور حاجی محمد لطیف گجر مرحوم، یہ ٹریکہ خدمت خلق کے لیے اب تک سب سے بازی لے گیا۔ گاؤں میں ایک پرائیویٹ ہائی اسکول تھا اور سرکاری میڈل۔ اس کو ہائی اسکول کروا کے اس نئے قوم میں آئے گئے اسکول کی عمارت کی گراؤنڈ کی انہوں نے کچہریوں میں جنگ لڑی اور عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک مسیحا تھے، وہ مستند حکیم تھے۔ ان کے کشید کیے ہوئے مشروب اس وقت دور دور سے لوگ لینے آتے، دوائی بھی لیتے اور شفا یاب ہوتے۔ میں نے بھی کئی دفعہ ان سے دعائیں لی۔ آپ کشمیری بٹ برادری کے تاحیات پیٹرن رہے، مجھ سے بڑا شفیقانہ پیار فرماتے۔ صبح کی تقریر میں میرا نام تعارف، دعا اور ستائش کے الفاظ کے پھول جھڑتے۔ میرے والد مرحوم کے بہت گہرے دوست تھے۔ والد مرحوم بھی بٹ فیملی کی بہت عزت اور قدر کرتے۔ ان سے بڑھ کر ہمیں فرماتے کہ آپ نے زندگی بھر ان کا ادب کرنا ہے۔ میرے بہت اچھے اسکول کے استاد ماسٹر اسلم بٹ صاحب بھی میرے استاد کے ساتھ ساتھ رہبر و رہنما رہے۔ ابا جی کے ایک اور دوست بھی بٹ مرحوم تھے۔ ان کی اولاد میں لیاقت علی بٹ اور باؤ بٹ تو میرے والد محترم کی شہدائی تھی۔ ایک دفعہ والد مرحوم کے ایک دشمن نے ابا جی کو بازار میں گولی مارنے کی کوشش کی تو بھائی بھاؤ بٹ صاحب آگے ڈھال بن گئے۔ میں بھی وہاں موجود تھا اور لڑائی کرنے والا موقع سے بھاگ گیا۔ مولانا حبیب اللہ مرحوم، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سیلاب ہمارے گاؤں میں بڑی تباہی مچایا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک پلی جو بعد میں انہی کے نام سے موسوم ہو گئی، مولوی حبیب اللہ دی پلی، چندہ اکٹھا کر کے تعمیر کرایا اور اس طرح سے سیلاب کے پانی کی ڈرینیج ہوتی رہی۔ مولانا مرحوم عموماً اسپیکر پر ایک نعت شریف پڑھتے اور وہ نعت تھی: نسیمہ جان بے بطحا گزر کن، نسیمہ جان بے بطحا گزر کن، بے احوالم محمد را خبر کن۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نعت شریف ہے۔ ترجمہ ہے: ہوا اگر تمہارا مدینہ شریف سے گزر ہو تو میرے بے چین دل کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ضرور پیش کرنا۔ مجھے یہ نعت شریف انہی سے سن کر یاد ہوئی۔ میں نے جب لاہور بورڈ میں پوزیشن لی تو فخری انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب میں لاہور گیا تو ہائی کورٹ بورڈ لاہور بورڈ میں ہمارے گاؤں کے ہونہار طالب علم کا نام لکھا تھا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آپ کا تعلق دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں سے تھا۔ مجھے یاد ہے کہ الیکشن 1970 میں 1977 میں پیپلز پارٹی جیتی تو ایک مشتعل ہجوم ان کے طب خانے کی طرف بڑھا، ان کے خلاف نعرہ بازی کرتا ہوا۔ والد مرحوم پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی ہجوم کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ حضرت مولانا مذہب سے بالا تر ہو کر انسانی کی خدمت کرتے تھے، گاؤں کے ہر آدمی کی بات سنتے، جہاں تک ہو سکتا ان کی مدد کرتے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے حکمت خانے میں پسرور شہر سے 5 میل کے فاصلے سے تار کے ذریعے PTCL کا PCO لگوایا۔ میرے رگو پے میں اس کی تاریں سرایت کر گئی ہوئی ہیں۔ اگر میں ان کو اپنے خون کی دل کی نالیاں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔
والد مرحوم میرے فرسٹ ایئر میں فالج کی بیماری کا شکار ہوئے۔ بابا بگت شیر مرحوم سے اسی سی پی او کے ذریعے وقت طالب علمی میں بات ہوتی تو میری پہلی کال پر مولانا حبیب ملا مرحوم کسی کی ڈیوٹی لگاتے کہ بابا بگت شیر رحمۃ اللہ کو لے کر آؤ، اور پھر یہ لمحات انتظار میں گن گن کر گزارتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان سے میری بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گاؤں کے سیاستدان، مذہبی رہنما ان کے اصولوں پر چلیں تاکہ گاؤں بن باجوہ کی فلاحی تنظیمیں چلتی رہیں۔ ہاں یاد آیا، ان کے نام سے وابستہ ان کی برادری کے لوگوں نے ایک فری فلاحی ڈسپینسری بھی بنائی ہوئی ہے۔ خدا رحمت کنن بھی عاشقان پاک تینر ترا، وہ علامہ اقبال کا یہ شعر جذبہ دلانے کے لیے محمد پڑھتے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔